تیاری بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو سابقہ روایات میں حضرت ابراہیمہ کا امتحان لیا، وہ ایک وقت میں ایک آزمائش ہوتی تھی۔ مولا تو خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں آزمائش کرتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، آزماتا ہوں، خوف دے کر، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور اپنی جان کا نذرانہ جان لے کر پھلوں کا نقصان کر کے۔ کچھ طریقے ہیں میرے آزمانے کے، امتحان لینے کے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب امتحان کربلا میں ہونا ہے، جس امتحان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر ارشاد فرما دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے کچھ لوگ اوباش نوجوان آئیں گے جو شہید کریں گے۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ خبر گردش کر رہی تھی، یہ کیسا شہید تھا جس کی شہادت کی خبر پہلے عام ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پہ بندہ شہید ہوتا ہے اس کے بعد چرچا ہوتا ہے، لیکن یہ شہادت امام حسین کیسی شہادت ہے کہ جو شہادت سے پہلے بھی مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر خبریں دیں، کبھی حضرت ام سلمہ کو مٹی دی کہ اے ام سلمہ یہ مٹی جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ شہید ہو گیا ہے۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مختلف صحابہ کو ان کی طرف سے جو روایات ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو امتحان بہت بڑا تھا، اس کی تیاری کیسے کروائی جا رہی ہے۔ آئیے ایک حدیث سماعت کر کے پھر آگے تھوڑا سا شہادت کا واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بے شمار مرتبہ آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی، لیکن اس میں سے آپ کی نظر کچھ جملے کرتا ہوں کہ میرے آقا نماز ادا فرما رہے تھے تو نماز کے دوران امام حسین تشریف لے آئے اور آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے۔ سنی ہے کہ نہیں؟ یاد آ گئی ہے؟ اب جب میرے آقا سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین نیچے نہیں اترے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین نیچے نہیں اترے، 3 بار پڑھا، حسین نیچے نہیں آئے، 5 بار پڑھا، حسین نیچے نہیں آئے، حتیٰ کہ 10 بار پڑھا، حسین نیچے نہیں آئے، 13 مرتبہ پڑھا، حسین نیچے نہیں آئے، جبریل اتر آیا۔ حسین نہیں اترے، جبریل اتر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج اپنی نماز کو طول دے دیں۔ مولا تو خود ہی تو فرماتا ہے محبوب رات کو اتنی دیر کھڑے نہ ہوا کریں، نماز کو طول نہ دیا کریں، آج تو نماز کو بھی طول دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہاں محبوب وجہ یہ ہے چونکہ حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، جب حسین نیچے اترے گا تب آپ نے اپنا سر اٹھانا ہے۔ گویا کہ شریعت رکی رہی۔ اگر میں اسے یوں کہوں کہ شریعت رکی رہی، جبریل انتظار میں تھا اللہ کے، حضور انتظار میں تھے جبریل کے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جملے آپ کی نظر، حضور انتظار میں تھے جبریل کے کہ جبریل کہتا ہے تو میں سر اٹھاتا ہوں۔ جبریل انتظار میں تھا اللہ کے کہ اللہ حکم دیتا ہے تو میں آگے حکم پہنچاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ حضور جبریل کے انتظار میں، جبریل خدا کے انتظار میں، اور خدا حسین کے اترنے کے انتظار میں۔ اگر حض آ جائے تو گونج پڑ جائے سبحان اللہ کی۔ خدا حسین کے اترنے کے انتظار میں تھا، حسین اترے تو جبریل کو حکم دوں۔ دوستو یہ ناز کس لیے اٹھائے جا رہے تھے؟ یہ کندھوں پہ سواری کیوں کرائی جا رہی تھی؟
میرے آقا کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کا بازار ہے وہاں پہ نکلے. جب کندھوں پہ اٹھایا نا، جب باہر بازار میں گئے، یہ دیکھیں محبت کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن میرے آقا چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے. پیار کی اعلیٰ مثال ہے. اور فرماتے تھے یہ میرے دونوں پھول ہیں، دونوں پھول ہیں، حسن اور حسین میرے، توجہ میری طرف، دونوں پھول ہیں. اب پھول گلاب کا ہو تو اس میں سے خوشبو چمیلی کی آتی ہے یا گلاب کی؟ ممکن ہے ادھر مسور میں ایسے ہوتا ہو. پھول گلاب کا ہے تو خوشبو بھی گلاب کی، پھول چمبیلی کا ہے تو خوشبو، پھول موتیے کا ہے تو خوشبو، پھول اگر مصطفیٰ کا ہے تو خوشبو. میرے دونوں پھول ہیں، میرے آقا اس لیے سونگتے تھے انہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کندھوں پہ بٹھا کے حضور مدینہ کی گلی میں آگے جا رہے ہیں. جب آگے پہنچے تو سامنے وہ آئے جو مراد رسول تھے، جن کو میرے آقا نے غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے عمر ابن الخطاب عطا فرما. وہ آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا تو بڑے حسین پہرائے میں، وجدانی کیفیت میں یہ گویا ہوئے کہ یوں لگ رہا ہے کہ قرآن پہ قرآن کھل گیا ہے، قرآن پہ قرآن کھل گیا ہے. حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں، حسین نبی کے کندھوں کو مسکن بنائے بیٹھے ہیں. جب کندھوں پہ اٹھائے ہوا تھا نا تو یہ الفاظ لے کر رہے تھے. تو دوستان محترم، ایک یہاں پہ آپ ٹھہر کر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص بچے کو کندھوں پہ اٹھائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچے کے سر، بچے کے ہاتھ اس کے سر پر ہوتے ہیں. جس نے اٹھایا ہوتا ہے، میرے آقا نے دستار پہنی ہوئی تھی. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف رکھتے تھے، دستار پہنی ہوئی تھی. تو حسین کے ہاتھ کہاں پہ تھے؟ بولیں، دستار پہ تھے. اور جس نے اٹھایا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اگر میرا یہ استدلال پسند نہ آئے تو یہ ایک عمل خود کر لیجئے گا. کسی بچے کو اٹھائیے گا، سنت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جائے گا اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. بچے کی قدموں پہ ہاتھ ہوتے ہیں اٹھانے والے کے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں اس حدیث پر کہ میرے آقا نے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. حسین کے سر دستار مصطفیٰ پر ہیں اور حضور کے سر قدمین حسین پر ہیں. لوگ دیکھتے رہے، یہی کہتے رہے کہ نانا اپنے نواسے کو سیر کروا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا راز تھا. اس راز تک پہنچنے کے لیے محبت حسین کی ضرورت ہوتی ہے. وہ راز کیا تھا کہ حسین دستار پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہے تھے کہ اے نانا جان، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل کربلا میں اپنے 71 تن تو سارے شہید کروا دوں گا. وعدہ حسین کرتا ہے کہ آپ کی دستار کو زمین پر نہیں آنے دوں گا، آپ کی دستار کو زمین پر نہیں آنے دوں گا. اے حسین، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے تو تیرا نانا یہ وعدہ کرتا ہے کہ کل کربلا کا دن ہوگا، صبح سے دوپہر تک تیرے کندھوں پر قاسم کی بھی لاش ہوگی، اونو محمد کی بھی لاش ہوگی، علی اکبر کو تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے گا. دوستان محترم، جس کا جوان بیٹا اگر جوانی کی عالم میں مر جائے، فوت ہو جائے، تو ہم اگر اس کی مرگ پہ جائیں تو کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ پوچھا جائے کہ اس
जवां बेटे का बाप कौन है, जिसकी कमर झुकी हुई होती है, टांगें लड़खड़ा रही होती हैं, बंदा समझ जाता है कि ये इसका बाप है। ऐसे है कि नहीं? जवां बेटा जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो टांगें लड़खड़ा जाती हैं, कमर झुक जाती है, औसान खता हो जाते हैं। लेकिन आइए करबला का नज़ारा करते हैं। आइए शहादत का एक पहलू आपके सामने रखता हूँ। वो गमे हुसैन ज़रा आंखों के सामने लाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन, मैं वादा करता हूँ कि कल करबला के दिन 71 लाशें तू उठा कर अपने कंधों पर वापस लाएगा। अली अकबर की लाश जब उठाने जाएगा, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ तेरी टांगों को लड़खड़ाने नहीं दूंगा। टांगों को लड़खड़ाने नहीं दूंगा। तारीख ने देखा, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से सपहर शाम हो गई, 71 जाने यके बाद दीगरे शहीद होती रही। उनमें हज़रत अब्बास की शहादत है, ओनो मोहम्मद छोटे 2 शहजादों की शहादत है जो आपके भांजे थे, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शहजादे थे। उनमें फिर हज़रत कासिम की शहादत है। मेरे जवान मेरी तरफ मुतवज्जे हो। हज़रत कासिम की शहादत, ये वो हज़रत कासिम हैं जो हज़रत इमाम हसन की औलाद में से थे। थोड़ा सा तारीख़ और तारुफ भी हो जाए कि वाक़ई करबला में कौन कौन से किरदार थे, क्या क्या अमल हुआ, इन्होंने क्या किया। इमाम हसन की औलाद हज़रत जनाब कासिम थे। इसरार कर रहे हैं, ए चचा जान मुझे जाने दे, मैं जाकर वार करता हूँ, यजीदी लश्कर से लड़ता हूँ, लेकिन आप रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। इतने में एक कागज़ के टुकड़े पर नज़र पड़ी जो हज़रत कासिम के पास था। उसको खोल के देखा तो 2 जुमले लिखे हुए थे। एक जुमला कासिम के लिए था और एक जुमला हुसैन के लिए था, जो इमाम हसन ने लिखा था। लिखा था कि कासिम बेटा, जब करबला में जाना तो मैदाने करबला में लड़ने के लिए पहले चचा को ना जाने देना। कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? कासिम पहले खुद जाना, फिर चचा को जाने देना। दूसरा जुमला लिखा था कि हुसैन, हसन तो हाजिर नहीं हो सका, हसन की एक निशानी कासिम है, वो हाजिर है, मौजूद है, वो खिदमत के लिए मौजूद है। बस ये 2 जुमले पढ़े, इजाज़त दे दी। जनाब कासिम मैदान करबला में जाते हैं। तारीख़ में आता है, मोतबर किताबों से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, कोई छोटी मोटी किताबें नहीं है उर्दू की, अरबी की मोतबर किताबों से ये हवाले हैं। तबरी, अल-बिदाया व निहाया, मोतबर इब्न असीर ने भी इसको लिया है कि जनाब कासिम जब लड़ने के लिए गए, घोड़े पर सवार किया, 13-14 साल की उम्र है, और लड़ते लड़ते जब आवाज़ आई, या अमाताहू, ए चचा जान आइए और मेरी लाशे को संभाल लीजिए। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन जाते हैं, सर तन से जुदा है। तारीख़ में आता है कि भेजा तो घोड़े